السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من صلالۃ من طین ثم جعلہ نطفۃ فی قرار مکین وجعل الدماء تجری فی عروقہ سببا لحیاتہ ثم انشأناہ فی خلق آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام المخلوق في أحسن تقويم وأفضل سورة، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه البر أجمعين ومن انتهج منهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه مسلم وابو داود والترمذی۔ برادران اسلام، سامعین اکرام، میری ماؤں اور بہنوں، طلباء و طالبات اور اساتذہ کرام، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ اہم اجتماع، یہ اہم پروگرام منعقد کرنے کی، اسے آرگنائز کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں آپ تمام حاضرین کا، تمام سامعین اور سامعات کا جو آج کی اس مبارک مجلس میں موجود ہیں، آپ سب کا بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور سے میں اپنے محترم مہمان جناب ڈاکٹر سہیل احمد صاحب حفظہ اللہ کا اپنے تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ وہ اپنی مشغولیت کے باوجود یہاں پر آپ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے، جو کہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کو خون عطیہ کرنے کے جو فوائد ہیں اور اس سے انسان کو ایک تحفظ جو حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتلائیں گے، یعنی وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام، بلا شبہ آج کی یہ مجلس بہت ہی اہم اور مبارک مجلس ہے، اور آج کے اس پروگرام کا مقصد خدمت خلق، خصوصاً خون عطیہ کرنے کے بارے میں مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کرنا ہے، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ان کو واقفیت فراہم کرنا ہے، ان کے اندر آگہی پیدا کرنی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر نیک کام کے اندر آگے رہیں، پیچھے نہ رہیں، اور ہر نیک کام میں دنیا کے لیے ایک سیمپل پیش کریں، اسوہ اور نمونہ بنیں، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ برادران اسلام، خون عطیہ کرنا یعنی بلڈ ڈونیشن، یہ خدمت خلق ہی کی ایک شکل ہے، اس کی ایک صورت ہے، اور خدمت خلق میں خون عطیہ کرنا یا بلڈ ڈونیٹ کرنا یہ بھی شامل ہے، اور خدمت خلق کی جو اہمیت و فضیلت ہے اس سے آپ سب واقف ہوں گے۔ گزشتہ ہفتہ میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں خدمت خلق یعنی سروس آف کریچرز کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آپ کو تفصیل سے بتلایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے لیے صرف ایک ہی قسط کافی نہیں ہے، ایک ہی محاضرہ اور خطاب کافی نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ اس کے بارے میں کئی محاضرات میں اور کئی مجالس میں گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی۔
لیکن آج کا جو یہ پروگرام ہے اس پروگرام کا ایک خصوصی مقصد ہے. وہ خصوصی مقصد کیا ہے کہ بلڈ ڈونیشن کے بارے میں دینی اور دنیاوی اعتبار سے اس کی جو اہمیت و فضیلت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتلایا جائے، اس سے آپ کو یعنی روبرو کرایا جائے اور اس کے بارے میں کچھ نصوص آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. تو جیسا کہ میں نے شروع میں ایک آیت تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، اور اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جس نے بھی کسی انسان کو قتل کیا، نفس یہ نکرہ ہے، اور نکرہ عموم کے اوپر دلالت کرتا ہے، جنرل چیز، کوئی بھی انسان، یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اس کے اندر کیا ہے کافر بھی شامل ہیں. یعنی جس نے دنیا کے کسی بھی انسان کو قتل کیا، مسلمان ہو یا نن مسلم ہو، بغیر نفس او فساد فی الارض، خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اس دنیا کے اندر صرف 2 سبب سے قتل کیا جا سکتا ہے. اس آیت سے جو معلوم ہوتا ہے، پہلا سبب کیا ہے کہ ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کو قصداً قتل کیا ہے. اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو کیا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا. لیکن یہاں پر یہ بھی پیش نظر رہے کہ آپ کو اختیار نہیں، ہر آدمی کو اختیار نہیں ہے. یہ مسئلہ کورٹ اور کچہری کے اندر جائے گا اور حکومت اس کی کیا کرے گی، اس کی تنفیذ کرے گی. آپ خود سے نہیں قتل کر سکتے ہیں. یعنی اگر مان لیجئے کوئی شخص آپ کے گھر آتا ہے اور آپ کے لا قدر اللہ لا سمح اللہ آپ کے والد صاحب کو یا آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کو، بھائی کو، بہن کو قتل کر دیتا ہے، اور آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو اس وقت اگر لڑائی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، لڑائی کے اندر تو آدمی لڑتا ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن لڑائی ختم ہو چکی ہے اور اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، آپ اس کے اوپر قابو پا جاتے ہیں، تو آپ اس کو کیا کریں گے، پولیس کے اور حکومت کے حوالے کریں گے. یہ نہیں کہ آپ اس کو جو ہے خود بخود قتل کر دیں، کیونکہ اگر خود بخود قتل کریں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے، مجرم ہو جائیں گے. تو اسلام نے بتلایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس، تو اگر کوئی آدمی کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی انسان زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے، اور یہ فساد ہر طرح کا فساد ہے. اس کے اندر دینی فساد بھی شامل ہے، بدنی فساد بھی شامل ہے یعنی جسمانی، اور اسی طرح سے مال کا فساد بھی شامل ہے. یعنی کوئی آدمی جو ہے ڈاکہ ڈالتا ہے، انسانوں کو قتل کرتا ہے، کسی کا مال یعنی ڈاکہ کے ذریعے سے چھین لیتا ہے، تو یہ تمام چیزیں زمین کے اندر فساد پھیلانا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. ایسی صورت میں انسان کو قتل کیا جائے گا. تو یہ 2 صورتیں ہیں. اور حدیث میں ایک آتا ہے کہ اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے اور اس کے باوجود زنا کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تو یہ معلوم ہوا کہ کسی انسان کو قتل کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. ہماری شریعت میں اس سے روکا گیا ہے، بلکہ پہلے کی شریعتوں کے اندر بھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو، یا اس سے پہلے کے انبیاء کی شریعت ہو، تو یہ بہت ہی خبیث، بہت ہی قبیح، بہت ہی شنی یہ جرم ہے. اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قصداً جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے تو اس کو جہنم کے اندر داخل کرنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دھمکی دی، وہ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا. تو ایک چیز یہ معلوم ہے، فکأنما قتل الناس جميعا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی تو اس نے گویا کہ تمام لوگوں کو زندگی بخشی. یعنی وہ سبب بنا کسی آدمی کو زندگی عطا کرنے کا. تو الاحیاء یعنی زندگی بخشنے سے یہاں پر کیا مراد ہے، اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہاں پر احیاء سے مراد ہے قتل نہ کرنا. یعنی ایک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے، قتل چونکہ حرام ہے تو اس کی پابندی کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو نشانہ نہیں بناتا ہے. یعنی الکف عن القتل، قتل سے رک جانا یہاں پر احیاء سے مراد ہے. حضرت مجاہد جو کہ اور بھی تفسیر ہیں، لیکن میں بات لمبی نہ ہو، گفتگو لمبی نہ ہو، اس لیے میں ان سب کو یہاں پر پیش نہیں کرتا ہوں. حضرت مجاہد جو کہ ایک بہت ہی مشہور مفسر ہیں، ان کا کہنا ہے قال مجاہد
وفی روایت ومن احیاها اے انجاها من غرق او حرق او ہلکہ. یعنی حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ احیا کا معنی کیا ہے یا اس کے اندر کتنی صورتیں ہیں، کتنی شکلیں ہیں. تو انہوں نے بتلایا کہ جس نے کسی انسان کو نجات دی، یعنی اس کو بچایا. کس سے بچایا؟ ڈوبنے سے. یعنی کوئی انسان ڈوب رہا ہے اور وہ انسان یہاں پر موجود ہے، اس کو بچا سکتا ہے، تو اس کو کیا کرنا؟ اگر اس نے اس کو بچایا. یا کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کے اندر کوئی انسان جل رہا ہے، کسی دوسرے انسان نے مدد کر کے اس کو بچا لیا. او ہلکا، یا ہلاکت سے، یعنی اس کو موت سے کیا کیا، یعنی کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو رہا ہے یا کسی دوسری وجہ سے ہلاک ہو رہا ہے، پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس کو بچا لیا. تو یہ احیاہا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی کسی بھی طرح سے خدمت کر کے اس کو بچا لے. تو اس کی کیا ہے؟ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے دنیا کے تمام لوگوں کو زندگی بخش دی. یعنی یہ عمل شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے؟ بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پسندیدہ ہے، اور اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے کہ گویا کہ تمام انسانیت کو زندگی بخشنا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں آج کل کے زمانے میں بہت ساری نئی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں. طب، میڈیکل سائنس بھی بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، اس کے اندر ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہ تمام چیزیں، یعنی بلڈ بینک، اس کا کوئی تصور پہلے کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ 100 سال پہلے بھی نہیں رہا ہوگا، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. لیکن آج کل کے زمانے میں یہ تمام فیسلٹیز، یہ تمام سہولیات موجود ہیں. اور آج کل بہت سارے انسان ضرورت کے وقت خون کے مہیا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان اور ان کی دم جو نکل جاتی ہے، وہ اپنے جان جو ہے ان کی محفوظ نہیں رہتی ہے، وہ مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو خون جو ہے ٹائم سے نہیں مل پاتا ہے. یا اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل کے زمانے میں یہ چیز موجود ہے. لہذا شرعی نقطۂ نظر سے ومن احیاہا، یعنی جس نے کسی کو زندگی بخشی، تو اگر آپ خون کا عطیہ کر کے کسی کی زندگی کو بچانے کا سبب بنتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اس کے اندر شامل ہے، یہ بھی اس کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے. اب میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کیونکہ میں دینی ناحیے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ خون عطیہ کرنا کیا ہے؟ بہت بڑا کام ہے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر اخاہ المسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اس کی برائیوں کو چھپایا، اس کے عیب کو چھپایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا دنیا اور آخرت کے اندر. ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جس نے کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو، کسی پریشانی کو دور کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی اور مصیبت کو دور کر دے گا. یہاں پر بھی قربہ یعنی مصیبت، پریشانی، یہ بھی لفظ کیا؟ نکرہ ہے، عام ہے، جنرل ہے. کوئی بھی مصیبت ہو، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کی الگ الگ مصیبت ہوتی ہے، ان کی الگ الگ پریشانی ہوتی ہے. کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو پڑھا نہیں سکتا ہے، کسی کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو گئی، آسمان سے آسمانی مصیبت کا شکار ہو گیا. تو اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اقسام کی مصیبتیں، بہت اقسام کی پریشانیاں اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کر رکھی ہیں. تو جو اپنے مسلمان بھائی کی کسی بھی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، پریشانی کو دور کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو قیامت کے دن دور کر دے گا. تو کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. تو اگر آپ اپنا بلڈ ڈونیٹ کر کے، جو لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جو خون عطیہ کر سکتے ہیں، اور وہ کسی بھی انسان کی مدد کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کو اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے کہ صرف مسلمان کے لیے، بلکہ میں نے آپ کو گزشتہ ہفتہ بتایا تھا اور اس کا تذکرہ بھی آگے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی جانور کے ساتھ بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی رائے گا اور ضائع اور برباد نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس کی فضیلت ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. یعنی جب آپ ایک مسلمان کی مدد کریں گے، کسی انسان کی مدد کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور جس کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے تو کیا اس دنیا کے اندر پریشان ہوگا؟ کیا کوئی ایسی حاجت اور ضرورت ہے جو اس کی پوری نہیں ہوگی؟ کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَكَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، کہ اگر کوئی انسان
اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ضرورت کو پوری کرے گا تو انشاءاللہ دنیا کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی ضرورتیں ہماری پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ ایک انسان کے کام آئیں، اور یہ دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے بنائی ہی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کا امتحان لیتا ہے، کسی کو دے کر کے امتحان لیتا ہے اور کسی سے چھین کر کے، اس سے لے کر کے کیا کرتا ہے؟ امتحان لیتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، برادران اسلام، سامعین کرام، خدمت خلق کی بہت ساری یعنی احادیث ہیں، بہت سارے نصوص ہیں، میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ میں مختصر طور پر یہی کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ گزشتہ ہفتے میں بتایا تھا کہ اگر کوئی مرد یا اگر کوئی عورت صرف پیاس سے ہلاک ہونے کے قریب کتے کو پانی پلا کر کے اللہ کی مغفرت کو حاصل کر سکتا ہے، وہ جنت میں داخلے کا مستحق ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ ضرور بضرور ایک انسان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر کے وہ جنت کا حقدار ہو سکتا ہے، جس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز یعنی خون کا عطیہ کرنا ہے۔ یعنی خون کا عطیہ کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے مسلمان بھائی کی یا غیر مسلم کی یا کسی بھی کی آپ مدد کر سکتے ہیں، اور آپ اس کی جان بچا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ ہماری شریعت کے اندر، اسلام کے اندر خون دینا، اس کا عطیہ کرنا جائز ہے، حلال ہے۔ ہاں، خون کا بیچنا یہ حرام ہے، خون کو کوئی شخص بیچ نہیں سکتا ہے، اس سے جو کمائی ہوگی وہ بھی حرام ہوگی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوگی کہ خون کا عطیہ کرنا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقرب، اس کی قربت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور ایک شرعی وہ دینی فریضہ ہے، اور ایک انسانی حاجت وہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سے خون کا عطیہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے، عبادت کا کام ہے، اور ایک بہت بڑا عطیہ ہے، انمول بیش قیمتی عطیہ ہے، جو ایک انسان کسی دوسرے انسان کو، خاص طور سے کسی مریض کو کیا کرتا ہے؟ پیش کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتلایا کہ خون کا عطیہ دینا، بلڈ ڈونیٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کسی انسان کی زندگی کو بچانا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر انشاءاللہ داخل ہے۔ اور خون کا عطیہ دینے والا انسان، اگر کوئی شخص اپنا خون ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی ہمدرد، بہت ہی سخی، بہت ہی نیک، بہت ہی صالح، بہت ہی غمخوار انسان ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کی انسان، وہی لوگ جہاں میں اچھے ہیں، وہی لوگ جہاں میں اچھے جو کام آتے ہیں دوسروں کے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ساتھ ہی یہاں پر موجود اپنے تمام ماں اور بہنوں سے اور یہاں پر موجود تمام افراد سے یہ گزارش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ آئندہ اتوار کو انشاءاللہ 26 نومبر کو اسی اسکول میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگے گا، جس کا آغاز 10 بجے ہوگا اور اختتام 1:30 بجے ہوگا۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں اور اس کے اندر حصہ لیں، تاکہ آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم